بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عادل اور پروگرام وأنا اول المسلمین میں گفتگو ہو رہی ہے ہماری میں اور میری نماز. ہم جو بات کر رہے تھے آپ سے کہ ذکر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرنا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میرا ذکر کرنے کے لیے نماز کو قائم کرو. یہ تو ایک پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یعنی سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مومن اور کفر میں فرق کون ڈالتا ہے. نماز ہی تو ہے جو ایک مومن اور کفر کے درمیان فرق ڈالتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پابندی سے نماز پڑھنے والے پر کیا کیا عنایات ہوں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ وہ قیامت کا خوف، اس کا ڈر، اس کا عذاب اس سے بچے گا، اور اس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور اس کو عطا ہوگا. اور یہ اس کے ایمان کی بہت بڑی دلیل ہے. اور پھر نماز میں نجات کا ذریعہ نماز بنے گی، کس سے؟ دوزخ سے. اور عذاب سے بچانے والی یہی نماز ہوگی جو کہ پابندی کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور جس کے ساتھ آپ مخلص ہوں گے، اور جو اطاعت کے ساتھ پڑھی جائے گی. لیکن جو کہ پابندی نہ کرے گا تو نہ ہی اس کو نور ملے گا، اور نہ ہی کوئی ایمان کی اس کو کوئی دلیل ملے گی، اور نہ ہی یہ عذاب سے بچانے والی نماز ہوگی. بلکہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ ہے حدیث پاک کا مفہوم. اب آتے ہیں تیسری قسم کے جو نمازی ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں. کون سے؟ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اب یہ سورۃ المعارج میں ہے کہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. ایک ہو گیا کہ نماز پڑھنے والا، دوسرا کہ اس میں پابندی کرے، اس کی کچھ شرائط اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائیں. اور وہی جو نماز پڑھنے والا ہے، الا المصلین، جو نماز پڑھتے ہیں، اس میں ایک اور چیز کیا ہونی چاہیے کہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کرے. حفاظت کیسے کرے؟ کہ اپنے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھے. جب حفاظت کرے گا تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے کہ وہ نماز ہی اس کے لیے بخشش کا ایک بہانہ بنے گی، جنت کی کنجی بن جائے گی اس کے لیے. اور اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ عزت سے جنت کے باغوں میں رہیں گے. کون سے؟ جو اپنی نماز کی حفاظت کریں گے، پابندی بھی کریں گے، حفاظت بھی کریں گے. اور حفاظت کیسے ہم نے کرنی ہے؟ کس چیز کی حفاظت کی جاتی ہے؟ اس چیز کی حفاظت کی جاتی ہے کہ جو یا تو بہت قیمتی ہوتی ہے. اور ہم کس چیز کی حفاظت کرتے ہیں؟ سونے، چاندی، جواہرات، مال، دولت، اس کی حفاظت کرتے ہیں نا. اور یا حفاظت کی جاتی ہے کوئی بڑی قیمتی سی فراجائل سی چیز ہو، ڈیکوریشن پیسز ہوں، جو جا کے بڑے ہی قیمتی، بہت پیسہ خرچ کر کے ان کو لایا جائے اور پھر الماریوں میں سجایا جائے. ان کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ٹوٹ نہ جائے. ایسا ہی ہے نا. آپ خود اپنے آپ سے یہ سوال کریں، آپ کو خود بخود جواب مل جائے گا کہ ہم کن چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. جس کی حفاظت کرنی چاہیے اس کی تو ہم حفاظت کرتے نہیں ہیں. اس کا تو یہ عالم ہے کہ ہمارے الفاظ میں اور
ہمارے نماز کے ایکشن میں کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں ہوتا. ہم نے رٹا لگا کے نماز پڑھی، یاد کی ہوئی ہے، کچھ صورتیں یاد کی ہوئی ہیں، ان کو رٹے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد پھر ہم نے رکوع میں جانا ہے، پھر ہم نے سجدہ کرنا ہے، پھر ہم نے جلسہ کرنا ہے، جلسے میں بیٹھنا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے قعدہ کر رہے ہیں، پھر ہم نے تشہد بیٹھنا ہے، پھر یہی چیزیں ہیں نا. تو نماز ایک ہے فتوے کی نماز، اور ایک ہے تقوی کی نماز، ایک ہے بدن کی نماز، ایک ہے روح کی نماز. بدن کی نماز کے ساتھ ہم الفاظ ادا کرتے ہیں، اور وہ ہے فتوے کی نماز. اور تقوی کی نماز جو ہے وہ ہے جو ہماری روح کی نماز ہوتی ہے، جس میں ہماری سوچ بھی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے. یعنی کہ اپنی نماز کے اندر سے اپنی نماز کو تلاش کرو، نماز کے اندر اپنی نماز کی فکر کرو، پھر حفاظت کر سکو گے. کیا ہم نماز پڑھتے وقت اپنی نماز کی فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ رکوع اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قابل قبول ہوگا کہ نہیں، ہمارا یہ سجدہ قابل قبول ہوگا کہ نہیں، ہماری یہ نماز قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں یا نہیں. اگر تو ہیں، اگر تو ہم حفاظت کرتے ہیں تو پھر ماشاءاللہ مبارک آپ کو. اور اگر ہم حفاظت نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ان آیات کی روشنی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری نماز کون سے درجے کی نماز ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ہمارے منہ پر دے ماری جائے گی. کہیں ایسی نماز تو نہیں ہے. اگر ایسی ہے تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، وقت ہے، ابھی ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استغفار کر سکتے ہیں. ہماری جو نمازیں ہم نے نہیں پڑھی، لاپرواہی میں ہم نے چھوڑ دیں، ہم دنیا کے کاموں میں مشغول رہے، دنیا کی رنگینیوں میں مشغول رہے، ہم نماز کو بھول گئے. اب ہمیں یاد آیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا حساب لگائیں، اپنی نمازوں کو قضا ادا کریں. ناظرین اکرام، قضا نمازوں کے بارے میں ایک الگ سے میں پروگرام کروں گی، لیکن اس وقت میں اسی موضوع کو آگے رکھتی ہوں کہ یہ نماز میں ہاں آپ تلاش کریں اپنے آپ کو کہ آپ کہاں پر ہیں. آگے ہے اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ عزت سے جنت کے باغوں میں ہوں گے. اور سورۃ المومنون میں ہے قد افلح المومنون، قد افلح المومنون، فلاح پا گئے وہ مومن، وہ مومن فلاح پا گئے. کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ سپرلیٹو ڈگری ہے نماز کی. جو اس درجے پہ نماز پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے تو وہ اعلیٰ مقام حاصل کریں گے. کہاں؟ جنت میں. یہ ان کی نمازیں، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہوگا. اور جو نماز اس قسم کی نہیں پڑھ سکتے تو پھر ان کو کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح کے نمازی ہو جائیں کہ جس طرح تک کا نمازی ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مطلوب ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کیا نبی کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے. لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اپنے آپ کو یہ کہوں کہ سب سے پہلے میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی کہ میں مسلمان ہوں. ناظرین اکرام، عرض کرتی چلوں، میں نے اپنے پروگرام کا نام اسی آیت میں سے لیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ،
کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ کہوں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمانوں کے گروپ میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں. تو یہ میری نماز، قربانی، جینا مرنا، سب کچھ یہ پیغام ہمارے لیے ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے. یہ نماز جو ہم پر فرض ہوئی تو یہ شب معراج میں فرض ہوئی تھی، جو کہ ہجرت کے 1.5 سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی اور اپنی ملاقات کا شرف بخشا. یہ نماز کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز کے اوقات بتائے، نماز ادا کرنے کا طریقہ بتایا. اور اگر کوئی مسلمان نماز کی فرضیت سے انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا کیا جائے، ایسا کیا کام کریں، کیسے اپنی نماز کو بہتر بنائیں. یہ ہمیں فکر ہونا چاہیے، یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. وہ وسوسے جنہوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے ان سے ہم کیسے اپنی جان چھڑائیں. اپنے آپ نہیں چھٹے گی جب تک کہ ہم تہیا نہ کریں، جب تک کہ ہمارا یہ ایک ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے نا. وی شوڈ ڈٹرمن دیٹ وی مسٹ امپروو آور پریئرس. اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم خسارے والوں میں سے ہوں گے. نقصان ہمارا اپنا ہی ہے. ناظرین اکرام، 2 طریقے ہیں، اور 2 طریقوں کو یکجا کرنے سے نماز جو ہے وہ ہماری بہتر ہو سکتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک بدنی عبادت ہے ہمارے جسم کی، کیونکہ ہم وضو کرتے ہیں، جائے نماز بچھاتے ہیں، قبلہ رخ کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، نیت کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، پھر تلاوت کرتے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجود کرتے ہیں، پھر اپنا ادھر بیٹھتے ہیں. ہم جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو ہم جلسہ اس کو کہتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں. اس کے بعد قعدے میں بیٹھتے ہیں، قعدہ اخیرہ کرتے ہیں، تشہد میں جو بیٹھا ہوتے ہیں اس میں جو پڑھتے ہیں. یہ ساری جو ہماری نماز بدنی، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ ساری ہماری بدنی عبادت ہے، ہمارے بدن کی، کہ ہم بدنی عبادت کرتے ہیں. اور دوسری اس کے ساتھ ہوتی ہے ہماری روحانی عبادت. تو کیا ہماری اس بدنی عبادت کے ساتھ ہماری روح شامل ہے؟ اگر تو ہماری روح شامل ہے تو پھر تو وسوسے آنے ہی نہیں چاہیے. اور اگر ہماری روح شامل نہیں ہے اس میں، ہم نے روح کو تو بڑی بیماریاں لگائی ہوئی ہیں، اس کو تو ہم نے وسوسوں کے، شیطان کے حوالے کیا ہوا ہے. تو وہ کس طرح سے ہماری روح ہمارے ساتھ نماز پڑھے؟ وہ تو صرف بول رہی ہے، جو ہم نے رٹا ہوا ہے وہ بول رہی ہے، اور جو رٹا ہوا ہے وہ صرف زبان تک ہے، حلق کے اندر تو جاتا نہیں. تو پھر ہم کیسے کریں گے؟ یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدنی طور پر ہمارے ایکشنز ہیں جو ہم ایکشن کرتے ہیں. نیت کی، تکبیر کیا، پھر ہاتھ رکھے، یہاں پڑھنا شروع کیا، اور وہ الفاظ، نیت میں الفاظ بولتے ہیں، پھر ہم ثنا پڑھتے ہیں، پھر ہم صورتیں پڑھتے ہیں. تو there should be some relationship between the actions and the words what we say. کوئی تعلق ہونا چاہیے نا، کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اور جو ہم کر رہے ہیں. کیونکہ ویسے بھی عام حالات میں ہم جب کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس کی طرف دیکھتے ہیں پہلے، پھر سلام کرتے ہیں. جو بات کر رہے ہوتے ہیں، جس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کو مخاطب کر کے بات کرتے ہیں، پھر اس سے جواب بھی لینا چاہتے ہیں. تو جب عام زندگی میں ہم ایسا کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی اگنور کرے، ہم بات کریں ہماری باتیں نہ سنیں، کوئی ہم سے بات کرے ہم اس کی بات نہ سنیں، تو کوئی ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا. اس طرح ہم بھی ایسے شخص سے بات کرنی پسند نہیں کریں گے. ایسی اپنی کسی بھی فرینڈ سے آپ بات کرنی پسند نہیں کریں گے جو آپ کی بات غور سے نہیں سنیں گے. آپ کہیں گے میں کیوں کروں اس کے ساتھ بات. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم بے دلی سے پڑھیں گے، غافل ہو کے پڑھیں گے، ہم لاپرواہی سے پڑھیں گے، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس نماز کو قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ جو ہم الفاظ منہ سے کہتے ہیں اور جو ہم ایکشن کرتے ہیں ان میں کوئی تعلق ہونا چاہیے نا. ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کہنا ہے. یہ نہیں کہ الفاظ بھی کہتے جاؤ اور وہ ایکشنز بھی کرتے جاؤ. نہیں، ایک اصول ہے نماز پڑھنے کا. اس سوچ میں وہ اصول ڈال لیں. اگر آپ نے اپنے اس سوچ میں وہ اصول ڈال دیے نا تو یقیناً ہماری نماز درست ہو جائے گی، پابندی بھی آ جائے گی، حفاظت والی نماز بھی ہو جائے گی، خشوع اور خضوع والی بھی نماز ہو جائے گی، ہمارے وسوسے بھی دور ہو جائیں گے. اور مجھے اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، پورا 100% یقین ہے. یہ باتیں میں اپنے جو درس ہوتے ہیں ان میں بتا چکی ہوں. اسی لیے میں نے یہ جرأت کی ہے کہ یہ بات میں آپ تک بھی پہنچاؤں. لیکن ناظرین اکرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ ہمارے ساتھ رہیے. وی ول بی بیک ویری شارٹلی. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.